ٹوٹل اس وقت جب سیلابی ریلا آئے گا تو ہم نے ایک اسیسمنٹ کی کہ کتنی پاپولیشن جو ہے وہ ہٹ ہو سکتی ہے اس سے. تو 1.65 ملین لوگ 16,50,000 افراد تک جو ہے وہ اس سیلابی ریلے سے جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں, جس میں سے 1657 جو ہے ولیج ہیں جو افیکٹ ہو سکتے ہیں, 167 جو ہے یوسیز افیکٹ ہو سکتی ہیں, 2,73,000 فیملی خاندان جو اسے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹوٹل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ 15 ہیں, وہ ریور کے لیفٹ سائڈ اینڈ رائٹ سائڈ پہ ہے. اور ریلیف کیمپ جو ہم نے ایک اسسمنٹ کی ہے جو کہ بالکل بندوں کے ساتھ یا دریا کے ساتھ جو بیلٹ آتا ہے, تو 551 ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں ریلیف کیمپس, جس میں ہم نے خدا نہ خواستہ جیسی بھی صورتحال اگر کوئی خراب ہوئی تو اس کو ہم لوگ امیڈیٹلی موبلائز کریں گے. آلموسٹ ہماری موبلائزیشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اور کوئی اس وقت ہمارے پاس ریسکیو کی جو بوٹس ہیں وہ ہم نے 192 بوٹس جو ہیں ریسکیو کی وہ ہمارے پاس ریڈی ہیں. اس کے بعد جو کچھ پرائیویٹ بوٹس ہیں ہمارے پاس ہیں 565 وہ بھی موجود ہیں. اور موبائل ہیلتھ یونٹ کچھ 36 ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی موبلائز کر دیے ہیں, موبائل ہیلتھ یونٹ, تاکہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو ہم ان کو کر سکیں. اس وقت جو پوزیشن ہے جو پنجاب سے پانی آ رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 یا 3 تاریخ کی رات کو پانی کا ریلا جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا. اس وقت گڈو بیراج جو ہے وہ اس کا جو انفلو ہے وہ 3,81,000 ہے, جو اس کا آؤٹ فلو ہے 3,51,000 ہے. اسی طریقے جو سکھر بیراج کا جو انفلو ہے وہ 3,11,000 ہے, سکھر بیراج کا جو آؤٹ فلو ہے وہ 2,79,000 ہے, 89,000 ہے. پھر جو کوٹڑی ہے, کوٹڑی کا اس وقت انفلو ہے 2,74,000 اور کوٹڑی کا جو آؤٹ فلو ہے وہ 2,51,000. تو اس وقت تک یہ ڈیلی کی پوزیشن ہے. اور اسی میں جو باقی گورنمنٹ کی اویلیبل صورتحال ہے کہ سارے کمشنر صاحبان, سارے ڈپٹی کمشنر صاحبان سب لمحہ بہ لمحہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سارے ایشوز کو مانیٹر کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت وہ موبلائز ہے. اور آپ نے پریونٹیو میجرز بھی دیکھیں گے, پوری حکومت کی یہی پرائرٹی ہے کہ ہم ہر صورتحال میں جو ہے خدا نہ خواستہ اگر ورسٹ صورتحال بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کل جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب ان سارے ایریاز کا وزٹ بھی کریں گے. اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی فگرز دیے, یہ فگر جو گڈو کی, سکھر کی اور کوٹڑی کی, یہ 3 گھنٹے پہلے کی فگر ہے. ہر 3 گھنٹے میں ہمارے پاس جو ہے وہ فگر آ رہی ہے. ہم نے اوپر جو کنٹرول روم بنایا اسی کے فلور پہ, میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ میڈیا 24 گھنٹے اس کنٹرول روم سے اپنی آپ اطلاعات لے سکتے ہیں. تو میڈیا میں اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی قیاس آرائی چلانی ہو, سنی سنائی باتوں میں عمل کرنا ہو, تو بہتر ہے کہ آپ کنٹرول روم کے نمبر میں نے دے دیے ہیں, آپ اس پہ رابطہ کریں, آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ مل جائے گی. 50 دفعہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ پنجاب کے کون کون سے جگہ جو ہے بیراج سے کتنا انفلو اور آؤٹ فلو ہے. سندھ میں اس وقت انفلو آؤٹ فلو کیا ہر 3 گھنٹے میں ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے این ڈی ایم اے کی طرف سے جو صورتحال آ رہی ہے وہ بھی وہاں پہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے جو ہم نے ایک اپنے ولنریبل پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جی کتنے ایسے ویک پوائنٹس ہیں جس میں لاسٹ ٹائم جہاں پہ اریگیشن کے بریچز اگر جہاں پہ پڑے تھے یا کہیں کمزوری تھی, تو جہاں جو ولنریبل پوائنٹس ہیں ہمارے 102 ولنریبل پوائنٹس ہیں, اس 102 پوائنٹس پہ ہماری ہیوی مشینری کی ڈپلائمنٹ ہے. جہاں اسٹون پچنگ کی ضرورت ہے اسٹون پچنگ بھی ہو رہی ہے ان ایڈوانس کے اگر کیپیسٹی کو اوپر نیچے کرنے کے لیے. تو وہ ساری مشینری 102 پوائنٹس پہ ڈپلائڈ ہے. مٹیریل بھی موجود ہے کہ خدا نہ خدا ان کیس آف ایمرجنسی کوئی بھی چیز اگر فلو زیادہ ہوتا ہے, کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے, تو گورنمنٹ کی ڈپلائمنٹ مکمل طور پر وہاں پہ موجود ہو. زبیر چنا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. زبیر چنا صاحب جو ہے سیکٹری کلائمیٹ ہیں, اور یہ حکومت سندھ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی بھی چیز اس طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے
ریلیٹڈ ٹو اس کنٹرول روم کے تو زبیر چنا صاحب موجود ہیں. میرے پاس اس وقت مصطفیٰ بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسپوکس پرسن سندھ گورنمنٹ کے. آپ کو ٹی وی چینل پہ کسی بھی قسم کی کبھی بھی کوئی ٹی وی چینل کو بھی کوئی انفارمیشن چاہیے تو یہ آلویز اویلیبل ہوں گے. یہ ہوں گے. پھر شام کو عبدالواحد حالے پوٹو صاحب ہیں, پھر آبدی صاحب ہیں ہماری, وہ 3 ہمارے اسپوکس پرسن بھی ہم نے یہاں پہ رکھے جو کہ روٹیشن میں جو ہے وہ اپنا میڈیا کو کوئی بھی آگاہی ہو وہ بھی دیتے ہیں. ہم سب اویلیبل ہیں, منسٹرز اویلیبل ہیں, چیف منسٹر اویلیبل ہیں, پوری پارٹی اویلیبل. جہاں پہ بھی کوئی چیز ہوگی میری سے گزارش ہوگی کہ قیاس آرائیوں سے تھوڑا گریز کیا جائے. ہماری میڈیا سے بھی ہوگی اپیل کہ کوئی بھی چیز ہو ہم سے پوچھ لیں, ہم آنسریبل ہیں, پبلک کو بھی آنسریبل ہیں, آپ کو بھی آنسریبل ہیں. اور ہمارے یہ ہوگی کہ لمحہ بائی لمحہ ہم آپ کو ہر چیز سے اپڈیٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے, اسپوکس پرسن صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے, ایک تو آپ والنٹیئر لے سکتے ہیں, لیکن ہم بھی ہر 3 گھنٹے کے بعد یہاں سے ہینڈ آؤٹ ایشو کریں گے. ہر 3 گھنٹے کے بعد میرے ساتھ دونوں بیٹھے ہیں جو آپ کے لیٹسٹ آپ کے اریگیشن کی پوزیشن ہے یا جو پاپولیشن کی اگر کوئی وہاں پہ نقل مکانی ہے, ہر 3 گھنٹے کے بعد ہم ہینڈ آؤٹ ایشو کریں گے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اس وقت جو قائم مقام سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں, موجز پرزادہ صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے. ہر 3 گھنٹے بعد حکومت کا ہینڈ آؤٹ ہوگا تاکہ ہم لمحہ بائی لمحہ کی ہر صورتحال آپ کو بتا سکیں. اور گورنمنٹ کی مکمل طور پر 100% مشینری جو ہے وہ کچے کے علاقوں میں بھی موجود ہے اور جو ہے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی نقشہ دکھا دی کہ یہ ہمارا حساس ایریا میں پانی گزر سکتے ہیں, تو یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں کیا وہاں پر کوئی الرٹ جاری کیا ہے, وہ اپنے مویشی لے کے اپنا سامان لے کے وہ محفوظ علاقوں میں چلتے ہیں کیونکہ پانی اچانک آتا ہے اور اکثر جو ہے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو آپ نے وہاں پر کوئی ایسی کمپین شروع کی ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں خاص طور کچے کے علاقوں میں یا لیفٹ اور رائٹ وہ اپنے محفوظ علاقوں میں چلے جائیں؟ دیکھیں جی, اس بار تو ایڈوانس میں سیلاب کی اطلاع ہے. جو لوگ کچے کے علاقے میں رہتے ہیں نا ان کو اس کی ڈائنامکس کا آپ سے مجھ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے ہمیشہ. اور یہ تو ابھی بڑے سیلاب ہے, جب سیلاب نہیں ہوتے بڑے سیلاب اور روٹین میں جب پانی کی جب لیول اپ ہوتا ہے تو کچے کے علاقے کے لوگ خود ہی پھر پکے کے علاقوں میں آ جاتے ہیں. ان کی یہ ان کی لائف ہیبٹ ہے, مطلب ان کے لیے کوئی وہ بہت بڑا خدا نہ خواستہ ان کے لیے دھچکا نہیں, کیونکہ ان کا یہ ہیبٹ ہے کہ بھائی کچے میں وہ کاشتکاری بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچے میں وہ ان کے جو کہ رہ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن جب جیسے دیکھتے ہیں پانی لیول اپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر نقل مکانی کرتے ہیں. جیسے میں ایک مثال دوں, تھر پارکر میں خدا نہ خواستہ ڈیزرٹ ایریا میں جب ڈراؤٹ آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنا مال مویشی لے کر وہ آتے ہیں بیراج کے ایریاز میں, بیراج کے ایریاز میں لے کے آتے ہیں کہ ان کو مال مویشی کو چارہ وارہ دے کے 3-4 مہینے کا وہ ٹائم کر کے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہ ان کے ایک لائف اسٹائل کا حصہ ہے. تو ابھی بھی جیسے ہی سیلاب کی خبریں اور ویسے بھی پانی کی جب لیول ریز ہونا شروع ہو گیا تو ذرا پانی کچوں میں آنا شروع ہو گیا ہے تو 30-40% جو پاپولیشن ہے 30-40% جو پاپولیشن ہے وہ والنٹیئرلی اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ لوگ والنٹیئرلی جو ہے وہ مختلف جو اپنی محفوظ مقامات پہ چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے بھی سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ, اور حکومت, اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پنجاب میں بھی وہی کمپلینٹ ہے کہ لوگ جب تک دیکھتے نہیں کہ میرے گھر کی اپنے آنکھوں سے وہ پوزیشن نہ دیکھیں تب تک وہ نکلتے نہیں ہیں. حالانکہ لوگوں کو نکل جانا چاہیے. ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیات ہیں, میں ابھی یہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرا کہ سارے کچے کل خالی کر دیں, ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ سب سے رابطے میں ہے اور وہاں پہ سمجھے کہ مشینریز بھی گورنمنٹ کی موجود ہیں, اسسٹنٹ کمشنر لیول تک, مختار کار لیول تک سب مختلف گاؤں سے رابطے میں ہیں. جہاں جہاں صورتحال ہو رہی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو اطلاع کیا جا رہا ہے, لوگ نکل رہے ہیں. جہاں پہ لوگوں کو نکلنے کے لیے ضرورت, اگر مشینری کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کی کوئی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, گورنمنٹ وہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے. ہاں, اگر کچھ لوگ بضد ہو جاتے ہیں اور نہیں نکلتے ہیں, اس کے لیے پھر گورنمنٹ کو نکالنے میں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اگر بائی واک یا بائی بس آ جائے یا بائی ٹرک آ جائے زیادہ آسان ہے, کل کو جب بوٹس بھیجنی پڑتی ہیں ان کو نکالنے کے لیے وہ ایک تکلیف دہ بھی ہوتی ہے, وہ رسکی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہماری حکومت, مطلب یہ میں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی خود کی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم اس کو والنٹرلی کہیں کہ سب لوگ نکل جائیں. یہ بتا دیں, آپ نے بتایا کہ سیلاب سے 16 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور
جو عام طور پہ پانی اوپر آتا ہے سیزن میں تو والنٹیئرلی لوگ چلے جاتے ہیں. یہ فلڈ آ رہا ہے تو اس میں کچھ ایسے علاقے بھی ہوں گے جو روٹین سیٹ کرو گے, تو ایک تو ان کو نکالنے کے لیے گورنمنٹ کہیں کمپنسیٹ کرے گی, کہیں ان کو نقل مکانی کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی وہاں پہ ان کو شفٹ کریں گے, جس والے سے تو میں آپ بتایا نا سر, گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ 551 ریلیف کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیے ہیں. جو بھی بند ہیں ہمارے ان علاقوں کے ساتھ 551 ریلیف کیمپس جو ہیں وہ اسٹیبلش کر چکی ہے حکومت. تو جہاں جہاں پہ اگر کسی کو مدد میں آپ کو بتا کہ آپ کی موسٹلی پاپولیشن جو ہے وہ اپنے رشتے داروں کے عزیزوں کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اپنے بچوں فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ نہیں پسند کر رہے ہوتے کہ وہ کیمپ ریلیف کیمپوں میں جائیں. لیکن اگر جہاں پہ کسی کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو گورنمنٹ کے 551 ریلیف کیمپس آلریڈی اسٹیبلشڈ آل اوور دا ایریا, آل اوور دا بیراج. سر سوال یہ ہے کہ اب کلائمیٹ چینج ایک ہمارے لیے ایک ریئلٹی بن گیا ہے پورے خطے کے لیے. اب ہر سال نہیں تو دوسرے سال تیسرے سال اسی طرح کی صورتحال جیسے 2022 میں ہم نے دیکھی, اب 2025 میں دیکھ رہے ہیں. تو پرماننٹلی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر اس کا کوئی پرماننٹ حل جو ہے یا کوئی روڈ میپ یا کوئی لوگوں کی نجات کے لیے کوئی قدرتی گزرگاہوں کو کلیئر کرانا, کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ دیکھیے جی, حکومت سندھ جو ہے نا کا اکیلا مسئلہ نہیں, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, یا نہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان جو کہ سب سے زیادہ اس وقت بیڈلی افیکٹ ہو رہا ہے, حالانکہ اس کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا حصہ کم ہے لیکن امپیکٹ سب سے زیادہ ہمارے ملکوں پہ آ رہا ہے. ہمارا ٹوٹل 1% ہمارا شیئر ہے جو کہ کاربن کا. تو اس نے اب جو آپ کے ترقی یافتہ ممالک ہے جہاں پہ جو زیادہ جن کی وجہ سے کلائمیٹ امپیکٹ ہو رہا ہے, تو انٹرنیشنل ایک اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. آپ کو نیچر کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اور جہاں پہ کہ بات یہ کہ جی جو ریور بیلٹس ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, وہ شروع سے لیگل ہے, نہیں ہونی چاہیے. اس کے باوجود جب بھی ڈرائی ایریا ہوتا ہے تو لوگ زبردستی جاتے ہیں وہاں پہ. آپ ابھی کو پنجاب میں بھی آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملی ہیں, تو لوگوں نے اپنے گاؤں ان کے پرانے رجسٹرڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ایکچوئل گزرگاہ تھی پانی کی وہ نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے, اور یہ ابھی نہیں ہوا, یہ اوور دا ڈیکیڈز یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ چیلنج کلائمیٹ چینج ہے, اس کے لیے اب آپ کو سب کو اپنے وہ بیہیویئرل چینج بھی لانی پڑے گی. سر یہ کون سے علاقے ایسے ہیں جو متاثر ہوں گے, یا ایسے کون سے بڑے شہر ہیں کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے علاقے جو سے نکات آئی نہیں پھر بھی وہ ڈوب گئے, تو اس مرتبہ کون سے ایسے بڑے شہر ہیں یا کون سے علاقے ہیں جو دیکھیں جی میں بتاؤں سوال کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ انٹینسٹی جو ہے جو پیچھے سے ریلا آ رہا ہے اس کی انٹینسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کون سے علاقے ہیں جو دیکھیں جی ریلا اس وقت جو ہے نا میں آپ کو کیپیسٹی بتا دوں, اس وقت گڈو بیراج کی کیپیسٹی ہے 12 لاکھ کیوسک, اس طرح سکھر بیراج کی کیپیسٹی ہے 9 لاکھ پلس کیوسک, اسی طریقے سے کوٹری بیراج کی جو کیپیسٹی وہ 6 لاکھ سم کیوسک ہے جو کہ نارمل پانی برداشت کر سکتا ہے. اس وقت اطلاع بھی یہ آ رہی ہے کہ اتنا ہی پانی آنا ہے. اس وقت کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جو آپ نے ساتھ کہ بھائی کون سے شہر ہیں اس وقت مطلب اللہ کا شکر ہے کوئی شہر وغیرہ کوئی نہیں ہے. خدا نہ خاصا کوئی آفت نہ ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. حادثہ اور آفت اگر نہیں آتی تو انشاءاللہ تعالی ہم صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے. ٹیمپریری لوگ ابھی جو جن کی شفٹنگ مائگریشن ہوگی, یہ پانی جلدی اتر بھی جاتا ہے. یہ ہفتہ 10 دن میں آپ جا کے دیکھیں تو لوگوں کی زندگی نارملائز بھی ہو جائے گی, یہ زیادہ پانی ٹھہرے گا نہیں. لیکن میں نے کہا خدا خاصا کوئی برساتیں پڑ جائیں, کوئی مسہیپ ہو جائے اللہ نہ کرے, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اگر برساتیں نہیں پڑتی ہیں, کوئی خدا نہ خاصا کوئی مسہیپ نہیں ہوتا, تو یہ صورتحال کو حکومت سندھ جس طریقے سے بہت مائکرو مینیج کر رہی ہے اور اس کو مائکرو لیول پہ اس کو ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اتنا پرابلم نہیں ہوگا. یہ بتا دیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا نا کہ کوئی گزرتی افادی, لیکن بعض دفعہ ہم نے دیکھا ماضی میں کئی علاقوں میں جیسے لیفٹ بینک کو محفوظ کرنے کے رائٹ بینک کی طرف ہم نے ہینڈ میڈ جو ہے کٹس لگائے تھے تاکہ شہر کچھ محفوظ رہے. تو یہ جو اور کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت حکومت کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سے علاقے کو محفوظ کرنا ہے اور کون سے کو نہیں کرنا ہے. آج ابھی جو ہمارے کچھ 4 اہم بند ہیں خاص طور پہ سر, تو یہ اسی وقت فیصلہ کیا جائے گا یا پھر کیونکہ کس چیز کا کٹ لگانے کا خاص اللہ نہ کرے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا قاضی صاحب کہ ابھی صورتحال کٹ لگانے والی نہیں ہے.
ابھی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مینول بریچ کرنا پڑے. ابھی تک صورتحال کنٹرول میں جو آگے سے اطلاع بھی آ رہی ہیں. کوئی حادثہ نہ ہو جائے اللہ نہ کر, میں نے آپ کو جیسے کہا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تب اس وقت صورتحال انڈر کنٹرول ہے. ابھی یہی میں نے بتایا کہ بھائی ورس کم ورس ابھی جو مطلب بغیر حادثے کے بھی پانی کا فلو بڑھتا ہے, تو یہ آپ کی 1.65 ملین جو ہے پاپولیشن, وہ اس کو ابھی جو ہے ہمیں اس کی شفٹنگ اور اس کو واپس اپنی جگہ پہ پہنچانے, ریہیبلیٹیشن جو ان کی, دس از اے چیلنج فار دا گورنمنٹ وچ گورنمنٹ از پریپیئر فار دس. اسی لیے 551 جو ہے وہ ہمارے سینٹر جو ہیں آلریڈی اسٹیبلش ہو چکے ہیں. تو اس وقت سچ کوئی وہ ایشو نہیں ہے. شریف صاحب مجھے اس وقت بتائیے گا, آپ نے 551 کیمپ کی بات کی ہے, تو اس وقت جو بچے میں پانی آیا ہے تو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے, اور دوسری یہ کہ کتنا پانی ایکسپیکٹڈ ہے جو گڈو سے آ کے یہاں وہ نکلنا ہے, کوئی آبزرویشن کوئی؟ اچھا کیونکہ ہمارے پاس بہت سی سائنسدان سارے بنے ہوئے سوشل میڈیا کے, اور بتا رہے ہیں کہ 16 لاکھ سے زائد پانی آنا ہے, تو یہ تھوڑا کلیئر ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جو ہم نے اسٹیبلش کر دیے ہیں کیمپس, لیکن لوگ اپنی مدد جن کے اپنے رشتہ دار ہیں, لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں. کوئی بھی جو ہمارے پاس کلچر فیملی والا آدمی نہیں چاہتا کہ میں ریلیف کیمپوں میں مختلف فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے رہوں, تو ان کا ایک ہر ایریا کا اپنا کلچر ہے, تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس. خدا نہ خاصا میں نے کہا کہ جن کے پاس نہیں ہوگی, اور جو اس طرح کے بہت لوگ آتے ہیں, ہم نے ماضی میں اس طرح کا ایکسپیرینس کیے ہیں, تو ان کے لیے 551 جو ہے وہ کیمپس اسٹیبلش ہیں. آپ کی بات ہے کتنا پانی آ رہا ہے, میں نے آپ کہا کہ ہم لوگ ہر 3 گھنٹے میں صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہر 3 گھنٹے میں ہم صورتحال کو کر رہے ہیں. اب صورتحال وہاں پہ بھی تبدیل ہو رہی ہے نا, تو جیسے ہی ابھی میں کوئی فگر دے دوں جی اتنا پانی ایگزیکٹلی گڈو میں آئے گا, اتنا پانی ایگزیکٹلی سکھر میں آئے گا, تو وہ میرے خیال سے زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ وہاں پہ بھی بریچز, کہیں پہ پنجاب گورنمنٹ بھی خود آرٹیفیشل بریچز بھی دے رہی ہے مطلب وہ کسی ویلڈ ریزنس کے لیے دے رہی ہے. وہ تو جب دے رہی تو ذرا پانی وہاں پہ اتنا کم ہوگا, تو وہ ساری صورتحال کو دیکھ کر جیسے جیسے پانی قریب آتا جائے گا, میں نے اس لیے کہا کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد ہمارا یہ کنٹرول روم آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اس کی اطلاع دے گا. خوشو صاحب جی, آپ فوج ظاہر کام کر رہی ہے, تو کیا فوج سے کوئی رابطہ ہے فوج کو بلانے کا کہ وہاں سے ریسکیو کرے؟ دوسرا, اس وقت تک جو ہے ظاہر اخراجات جو ہونے ہیں, تو کتنے بلینس اس وقت ایکسپیکٹ کیا گیا, کتنا اخراجات ہو سکتے ہیں, اس وقت کتنے فنڈ جو ہے ریلیز کیے جا چکے ہیں؟ دیکھیے مختلف جو ہے ڈسٹرکٹس کو پیسے حکومت سندھ نے ریلیز کر دیے ہیں. کوئی فائنینشیل کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پیسوں کی کوئی ضرورت ہے, خدا نہ خاصا مجبوری نہیں ہے. حکومت سندھ اتنی خود کفیل ہے کہ اس سے پہلے بھی ساری چیزوں کو خود ڈیل کیا ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی آفت نہ آ جائے, جس کے ہم سب دعا گوئے ہیں, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس وقت کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اس وقت جو ہے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں سپر فلڈ, تو سپر فلڈ کر کے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس گورنمنٹ لیول پہ جو ٹرمنالوجی بھی یوز ہو رہی ہے سپر فلڈ کی ہو رہی ہے, جس میں 9 لاکھ کیوسک تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ آئے گا. اور اگر گڈو پہ 9 لاکھ آتا ہے تو ذرا اس سے کچھ کم جو آؤٹ فلو ہوگا وہ سکر میں آئے گا, تو وہ سارا اس کی مینجمنٹ کا کام چل رہا ہے. ابھی میں نے کہا ابھی کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں. جب ایمرجنسی ہوگی تو ہم ان کو کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں. دو ڈاکٹر صاحب تانبا گالو گئے نا 2010 میں تھی, سیلاب تھا, وہ سیلابی پانی تھا, ریورائن فلڈ تھا. 2011 میں برساتیں تھی. 2010 میں آپ کا لیفٹ بینک پورا جو ہے وہ افیکٹ ہوا, اور وہ رینز تھی. 2022 میں بھی رین والا صورتحال تھی. تو رین والی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا تو آپ مطلب کلاؤڈ برسٹ بھی ہو رہے ہیں خدا نہ خاص طور پر, اور ہر جگہ پانی پانی تھا نا, وہ صورتحال بالکل الگ تھی. اس وقت بھی جو آپ کا سوال ہے ادھر اتنا کوئی پریشر نہیں ہے. جی سب یہ مطلب کہ فلڈ کے بعد 3 چیزوں میں بہت سارے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ آپ کے جو امداد دی جاتی ہے متاثرین کو, اس میں بھی بہت ساری شکایت سامنے آتی ہے. لائف اسٹاک انفراسٹرکچر, ان تینوں چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیا پلان؟ دیکھیے ہم نے لائف, اچھا صاحب نے سوال کیا, گڈ کوشچن.
لائیو اسٹاک کے لیے جو ہے وہ اسپریز اور مال مویشیوں کے لیے جو بھی ہے ان کے لیے الگ کیمپ ہم نے کام کیے ہیں. 300 کیمپس لگائے ہیں صرف اینیملس کے لیے, لائیو اسٹاک کے لیے. تو 300 کیمپ گورنمنٹ نے وہ قائم کیا تھا کہ لوگوں کی مال مویشی, لوگوں کی ساری ملکیت وہی ہوتی ہے, لوگوں کے سب سے بڑا ایسٹ وہی ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے وہ سارے انتظامات گورنمنٹ نے اس کے لیے ٹوٹل جو محکمے ہیں ان کو بالکل ان کی ڈپلائمنٹ بھی ہر جگہ پہ ہو چکی ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ.